الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلي على نبي
سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آپ کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانِ عقیدت نہایت محبت سے، احترام سے، الفت سے عرض کرنے کے بعد، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ ہمیں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خدا تعالی ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہمیشہ حق سچ بات کرنے اور حق کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہنے اور حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خداوند قدوس کا کروڑوں مرتبہ شکر ہے، احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب، دانائے غیوب، منزہ عن العیوب، شافع یوم النشور، ہادی سبل، واقف اسرار کل، حضور ختمی مرتبت علی صاحبی الصلاۃ والتسلیم کا امتی، آپ کا غلام، آپ کا تابع فرمان بنایا، اور زندگی کے آخری لمحوں تک اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پکی سچی وفاداری کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالی جل جلالہ و عز برہانہ نے اس مخلوقات عالم کو پیدا فرمایا اور ان کو، اپنی مخلوق کو خدا نے پیدا کر کے ان کے لیے اللہ تعالی نے جنت اور دوزخ کو پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالی نے ان کو واضح طور پر سب کچھ بتا دیا کہ کیسے کام کرنے پر جنت اور کیسے کام کرنے پر جہنم، ہر کسی پر بالکل عیاں، واضح اور کھول کے ارشاد فرما دیا۔ کسی کے لیے بھی کوئی ڈھکی چھپی کوئی بات مخفی نہیں رہنے دی۔ کل قیامت والے دن کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ بات میرے لیے مخفی رہ گئی۔ پھر اللہ تعالی اگر چاہتا تو یہ بھی ممکن تھا کہ خدا تعالی اپنے اذن سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو ہادی ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کو ہدایت والے ہی راستے پر آگے 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 سے آگے، صف بہ صف اگلی صفوں تک ان کو مقامات، درجات کے حساب سے فوقیت عطا فرماتا رہتا، وہ بڑھتے رہتے، اور جنہیں ہدایت نصیب نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے اندر تو یہ بات واضح ہے، خدا کو تو اس چیز کا پتہ ہے کہ کس بندے نے میری طرف ہدایت کے ساتھ آنا ہے اور کس بندے نے میری طرف ہدایت کے ساتھ نہیں آنا۔ تو جس نے نہیں آنا اس کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے دور دور اور اسی طرح دور ہی فرماتا جاتا۔ تو جب بندہ
اپنی زندگی گزار کے جاتا، موت جب واقع ہوتی، جب بندہ فوت ہو جاتا، ہر کسی کو علم ہوتا میں نے دنیا کے اندر کیا کیا ہے، جنتیوں والے کام کیے ہیں، تو وہ بندہ اٹھتا اور سیدھا جنت میں، اور جس نے جہنمیوں والے کام کیے ہیں وہ بندہ اٹھتا اپنی قبر سے تو سیدھا جہنم میں، اور کوئی اتنا ٹائم زیادہ نہ لگتا، کوئی اتنی گہما گہمی نہ ہوتی، اور ہر کسی پر اللہ تعالی ڈائریکٹ جو ہے وہ حساب کتاب والا معاملہ سامنے فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیا ممکن نہیں ہے؟ کیوں جی؟ خدا تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے؟ ایسا کر سکتا تھا، اور ایسا ہی اگر کر دیتا، ہر بندے کو پتا ہونا تھا میں نے کیا کیا ہے، یعنی میں نے کیا بیج لگایا ہے، اور میں نے آگے جا کے کیا جو ہے وہ کاٹنا ہے، جو بوئے گا وہی کاٹے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا؟ وہ حکمتوں والے قادر مطلق رب نے کیا کیا؟ اس نے ہر بندے کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ان کے لیے، پھر بندوں کے لیے، خدا کے بندوں کے لیے جنت بھی اور جہنم بھی، اس نے ان کے لیے جنت بھی رکھی، جہنم بھی رکھا، پیدا کیا۔ جنت کے اندر ایسی ایسی نعمتیں رکھی کہ بندے کے ہوش گم ہو جاتے ہیں سن کے ہی۔ حضور پھر فرماتے ہیں لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت علی قلب بشر۔ اور جو کچھ تم سن رہے ہو یہ تو بہت تھوڑا ہے، اس کی پھر بھی حقیقت یہ ہے کہ نہ تو کسی آنکھ نے اسے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے اسے سنا ہے، اور نہ کسی دل پر اس کا وہم ہی گزرا ہے کہ شاید ایسی ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے، وہ ایسی عالی شان ہے۔ جنت کے اندر منازل رکھے تو وہاں پہ بندے کی ہوش گم ہو جاتی ہے۔ اب دوسری طرف جہنم کی طرف جائیں تو پھر جہنم کے طبقات ایسے رکھے ہیں، ایسے ایسے طبقات رکھے ہیں کہ بندہ فقط سن کے اس کے طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ آگ کی لپیٹیں، جہنم کے عذاب، جہنم کی وادیاں، اور جہنم کے اندر پھر اسفل السافلین۔ واہ میرے مولا، سارا کچھ تو نے یہیں پہ کر دیا، واضح ہو گیا ہر بھی کسی پر۔ اچھا پھر بھی اللہ تعالی نے کیا کیا؟ خالق کائنات نے پھر بھی اپنے بندے کی رہنمائی کے لیے، اپنے بندے کی رہبری کے لیے، اپنے بندے کی ہدایت کے لیے، کہ کاش کہ کسی کی سمجھ میں پھر بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی نبوت اور رسالت کا سلسلہ رکھا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ رکھا۔ سارا کچھ حالانکہ بندے کے لیے واضح ہو گیا ہے، واضح کرنے کے بعد آپ کہیں گے کہ یہ تو نبوت اور رسالت میں واضح کیا ہے، نبیوں نے آگے بتایا ہے۔ تو اگر میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہ ہوتا، خدا تعالیٰ بندے کو ڈائریکٹ سارا کچھ بتا دیتا اور بندے کو سب کچھ خود ہی پتا ہوتا، ایسا ممکن تو ہے نا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے یہ سارا کچھ اپنے نبیوں، اپنے رسولوں اور اپنے بندگان خاص کے وسیلے سے، کے سبب سے کیا، کہ شاید کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے انہیں بھیجا کہ شاید کہ کسی ایک کے واسطے اور وسیلے سبب کے ساتھ کسی کو ہدایت مل جائے، کوئی جنتی ہو جائے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، چلتا رہا، چلتا رہا۔ کبھی آدم علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی حضرت شیس علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی حضرت ادریس علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کبھی حضرت اسحاق آ رہے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کلیم آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں۔ کن کے لیے بتائیں تو صحیح، کن کے لیے یہ آئے ہیں؟ ہمارے لیے آئے ہیں، یہ ہمارے میرے لیے آتے رہیں گے کہ اے کاش یہ بدبخت کہیں نیک بخت ہو جائے۔
صرف اس لیے آتے رہے. آخر میں سارے کے سارے نبیوں کے ساتھ، سارے نبیوں کے سالار، سارے نبیوں کے قائد، سارے نبیوں کے امام، ایمان کی جان، قرآن کی روح، خدا کی عظیم صفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم دلیل اور برہان، حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل برو دل جان، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر، میرے اور تیرے پیارے محبوب علیہ السلام سب سے آخر میں تشریف لائے. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے. حضور نبی کریم علیہ السلام پھر جب آئے تو آقا علیہ السلام جامع کرامات کے ساتھ آئے، جامع فضائل کے ساتھ آئے، جامع معجزات کے ساتھ آئے. نبی کوئی ایک بھی آئے تو کسر تو نہیں رہتی، نبی کوئی ایک بھی آئے تو کسر نہیں رہتی. یہ پہلے عرض کر رہا ہوں، نبی کوئی ایک بھی آئے تو کسر نہیں رہتی. مگر جب آمینہ کے لال آئے تو انہوں نے پچھلی بھی ساری کی ساری پوری کر کے رکھ دی، پچھلی ساری کی ساری پوری کر کے رکھ دی. جو کچھ وہ لے کر آئے تھے آمینہ کے لال وہ بھی لائے ہیں، اور وہ جو نہیں لے کر آئے تھے حضور وہ بھی لے کر آئے ہیں. حضور کریم علیہ السلام کے صدقے جائیں. آپ سارا کچھ آپ نے کیا. اچھا، حضور علیہ السلام چونکہ ختم نبوت کے عظیم سرتاج بن کر آئے، آپ ختم نبوت کے عظیم آفتاب بن کر آئے، آپ ختم نبوت کے عظیم باب بن کر آئے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. حضور علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند. آقا کریم علیہ السلام پر جب نبوت کا دروازہ بند ہوا، حضور کریم علیہ السلام کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا. جب نبی کوئی نہیں آنا تو ہدایت کے راستے تو ابھی بھی کھلے ہیں. ہاتھی تو بند نہیں ہوں گے، ہدایت دینے والے ہاتھی تو بند نہیں ہوں گے. حضور کا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا مگر ہاتھی اور رہنما بند نہیں ہوئے. حضور کریم علیہ السلام کے بعد اب حضور علیہ السلام کی تبلیغ والی جو ڈیوٹی تھی اب صحابہ کرام کے ذمہ لگ گئی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، حیدر کرار، حضرت شیر خدا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اولیاء کرام، اور قیامت تک یہ سلسلہ ہدایت کا، رہنمائی کا، رہبری کا چلتا ہی رہے گا. قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، سیدھے راستے کی طرف بلانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے آئیں گے. اب آج ہماری گفتگو کا جو موضوع سخن ہے وہ ہے سلطان الہند، شہنشاہ چشت، عطائے رسول، نائب رسول، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت سیدنا معین الحق والدین حسن سنجری چشتی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی عظمت و شان بزبان امام اہل سنت، امام اہل سنت مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، گنجینہ معرفت، حضرت سیدنا امام احمد رضا خان قادری رضوی بریلوی محدث بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ. گفتگو اتنی لمبی تمہید کا مقصد فقط یہ تھا کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے لوگوں کی آئے، اسی طرح حضور علیہ السلام کی امت میں پھر جتنے بھی اولیاء کرام آئے، جتنے بھی اللہ کے ولی آئے، وہ بغداد کے اندر حضرت شہنشاہ بغداد، سلطان الاولیاء، شہنشاہ اولیاء حضرت غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہو، یا اللہ
لاہور میں حضرت سید حجویل مخدوم امم سلطان الاولیاء حضرت سیدی دادا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہو، یا اجمیر شریف کے اندر عطائے رسول نائب رسول حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہو، یا امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات ہو، ان سب نے کیا کیا ہے؟ ان سب نے حضور کریم علیہ السلام کی عطا سے، آپ سے فیض لے کر لوگوں کے اندر فیض بانٹا ہے، رسالت کا فیض بانٹا ہے، قرآن و سنت کا فیض بانٹا ہے، حضور کریم علیہ السلام سے معرفت حاصل کر کے لوگوں میں معرفت پھیلائی ہے، لوگوں کو بتایا ہے جو منصب اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء ادا کرتے رہے، یہ نبی نہیں ہے لیکن یہ نبوت کے وارث ہیں، نبی نہیں، نبوت کے یہ وارث ہیں، یہ نبوت کے وارث لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے وہی کام کرتے رہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے نبوت کے ہاتھ میں فیض رکھا، نبوت کے ہاتھ میں بھی تو فیض تو قدرت کا ہی تھا۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ یہ عقیدہ ہے، غور سے سماعت فرما لے، کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو جو بھی طاقت ملی ہے وہ اس کی طاقت اپنی نہیں ہے، وہ اس کی طاقت اپنی نہیں، وہ طاقت کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور کسی بھی نبی اور کسی بھی رسول کا جو معجزہ ہے وہ اس کا معجزہ اپنا نہیں ہے، در حقیقت وہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، خدا تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، خدا کی قدرت کا اظہار اگر اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات سے ہو تو ہم کہتے ہیں یہ خدا کی قدرت ہے، اگر وہی قدرت خداوندی کا صدور ہو اور ذات بدل جائے، آگے سے ذات بدل جائے، جب ذات بدل جائے تو آگے ذات آگے نبی اور رسول کی، تو اسی قدرت خداوندی کو ہم نام بدل کے معجزہ کہہ دیتے ہیں، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح علی ھذا القیاس مزید جب ذات بدل جاتی ہے تو قدرت خداوندی کا ظہور کبھی نبیوں اور رسولوں سے ہوتا ہے اور کبھی اولیاء اور صالحین سے ہوتا ہے، اور جب نبیوں اور رسولوں سے ہو تو نام معجزہ ہوتا ہے، اور جب رسولوں کے بعد، نبیوں کے بعد اسی قدرت خداوندی کا اظہار ولیوں سے، صالحین سے ہو، اہل بیت اطہار کے ائمہ سے ہو، تو پھر اسی کا نام بدل کر ہم کرامات کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان الہند اب عطائے رسول ہیں، اب نائب رسول ہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار اقدس کے اندر اتنی جب وہ تجلی کے اندر آپ کی اتنی کیف اور اتنا اثر رکھا تھا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر، روضہ اقدس پر حاضر ہونے والا بدبخت نہیں رہتا، فرماتے بدبخت نہیں رہتا۔ فرماتے کہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کے اندر فرماتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ایک شخص غیر مسلم تھا، غیر مسلم شخص ہے، اور اس کے سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود اس کا پھنسیوں سے، پھوڑوں سے بھرا ہوا ہے، ایک حصہ جسم کا اس کا خالی نہیں ہے، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے روضہ پاک پہ آتا ہے تو سامنے جو ہے وہ سخت گرم ٹیلوں پر، پتھروں اور کنکروں پر وہ لیٹتا ہے، اور لیٹ کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے کہ خواجہ صاحب بہت جلن ہو رہی ہے، گرمی بڑی لگ رہی ہے، اور جسم بہت تپ رہا ہے، یہ فریاد کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی یہ حالت بھی دیکھی، لیکن صرف تیسرے دن ہم نے اسی شخص کو دیکھا کہ تیسرے دن کے بعد ہم نے جب اسے دیکھا تو اس کا جسم بالکل صاف ستھرا، ایک پھنسی، ایک پھوڑا اس کے جسم پر نہیں ہے، صاف ستھرا اس کا جسم۔ ماتے ہم نے جب اسے پوچھا اسے، وہ کہتا ہے یہ خواجہ غریب نواز کے روضہ پاک کا کرم ہے، یہ آپ کی چوکھٹ کا فیض ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے
برگزیدہ اللہ کے ولیوں میں سے ہیں، آل رسول ہیں۔ آپ اپنے پیر و مرشد ان کے ہمراہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پر جب پہنچے تو آپ نے جب روضہ پاک پر سلام عرض کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، تو روضہ مقدس سے آواز آئی، روضہ مقدس سے بات آئی، وعلیک السلام یا قطب الوقت، یا وعلیک السلام یا شیخ الہند۔ روضہ مقدس سے آواز آئی، اے ہندوستان کے شیخ اور اے وقت کے قطب، اللہ تعالیٰ تجھ پر بھی سلامتی فرمائے۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجمیر شریف بھیجا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے تو انہیں عطائے رسول کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے۔ گزرتے ہوئے آپ نے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مزار اقدس پر 40 دن گزارے۔ آپ نے 40 دن حضرت خواجہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کے در اقدس پر گزارے۔ آج بھی آپ کے قدموں میں داتا گنج بخش علی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آج بھی آپ کا حجرہ پاک و سلامت ہے۔ دیکھیں کیسی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو آج بھی سلامت رکھا ہے جس جگہ پر آپ نے 40 دن چلا کیا، اور 40 دن کے بعد جب اٹھے تو آپ نے فرمایا اب کسی کو آج اگر نہ نظر آئے تو ہم کیا کریں؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کوڑ کو کیا آئے نظر اور وہ کیا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے، دیکھنے کے لیے تو آنکھوں کی ضرورت ہے، اور جن کی آنکھیں تھیں اور جنہوں نے دیکھا اور پھر وہ دیکھ کر خاموشی سے نہیں چلے گئے بلکہ دیکھ کر بول کر گئے، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ جنہوں نے دیکھا وہ تو دیکھ کر بول کر گئے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جتنی زندگی رہی اعلیٰ حضرت کی، فرماتے ہیں کہ ہر سال خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے در اقدس پر حاضری ہوتی، اور خواجہ صاحب کے عرس مقدس پر اگر خصوصی کتاب ہوتا تو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا۔ یہ فتاوی رضویہ شریف آپ فرماتے ہیں کہ ہر سال خواجہ صاحب کے در اقدس پر خصوصی خطاب جو ہوتا وہ حضرت امام اہل سنت کا ہوتا۔ آخری ایام میں امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے عرس پر جانے کے لیے جب ہم تیار ہوئے 12-13 مریدین ساتھ چل پڑے، وہ بھی تیار ہو گئے، ہم بھی چلیں گے اجمیر شریف، بریلی شریف سے اجمیر شریف۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ جب آپ کی ٹیم پوری اور آپ کے مریدین تیار ہوئے تو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بریلی شریف سے اجمیر شریف کے لیے ایک ٹرین چلتی تھی، BBNCIR ٹرین چلتی تھی، اس ٹرین پر بیٹھ کر جو وہ اجمیر شریف پہنچتے ہیں۔ اجمیر شریف جب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب ہم بیٹھ گئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مقام پر پہنچے، اسٹیشن پر پہنچے، ٹرین نے وہاں پہ اسٹے کیا تو مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب مغرب کا وقت ہوا تو اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے اترے تو آپ نے اپنے مریدین سے، دوست احباب سے فرمایا کہ نماز مغرب یہیں پہ ادا کر کے پھر آگے چلیں گے، نماز مغرب یہیں پہ ادا کر کے پھر آگے چلیں گے، اور فرمایا کہ جب تک ہم نماز پڑھ کے ٹرین میں نہیں بیٹھیں گے ٹرین نہیں چلے گی، جب تک ہم ٹرین میں نہیں بیٹھیں گے ٹرین نہیں چلے گی۔ ٹرین میں بیٹھنا رکنا تھا، وہاں پہ 20 منٹ اس کا سٹے ٹائم تھا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست صاحب نے کہا حضرت جی وضو کر رہے ہیں، بس پھر جماعت کھڑی کرتے ہیں۔ وضو کر کے آئے تو آپ کے جو خلیفہ ہیں وہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں فرماتے ہیں کہ ابھی پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ شریف پڑھ رہے ہیں تو ٹرین نے وسل دے دی۔ کس چیز کے لیے؟ تیاری۔
تو آپ کو پتا ہے ایک وسل دیتے ہیں اور تیاری کے لیے دوسری وسل ہوتی ہے سٹارٹ. جب پہلی رکعت کے اندر اور سجدے کے اندر ہے تو دوسری رکعت, تو دوسری اس نے وسل دی اور ڈرائیور نے ٹرین کو سٹارٹ کیا. ٹرین کو سٹارٹ کیا, ٹرین کو آگے کی طرف چلاتے ہیں, ٹرین آگے کی طرف نہیں چلتی, ٹرین آگے نہیں چلتی. ٹرین کو اس نے چیک کرنے کے لیے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو, اس نے بیک کیا تو بیک ہو گئی, بیک ہو گئی. یہ جو ریلوے کے سے وابستہ لوگ ہیں, میں نے تو آج ہی پڑھا ہے, اس سے پہلے مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا, وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ریلوے کے اندر ٹرین کو بیک کرنا بغیر کسی عذر کے یہ ایک جرم ہے, جرم سمجھا جاتا ہے. ٹرین کو بیک نہیں کیا جاتا. اس نے جو ہے وہ بیک کیا, بیک ہو گئی. اب جتنی بیک ہوئی اتنا آگے کرنا تھا, اتنی بھی آگے نہ ہوئی. اسٹیشن کمانڈر جو تھا وہ اپنے روم سے باہر آیا اور اس نے باہر آ کر کہا آپ ایسا کرو, اس کے جو ٹرین کے ڈبے ہیں وہ علیحدہ کر کے, انجن کو علیحدہ کر کے چیک کرو تاکہ یہ پھر آگے کی طرف چلتا ہے. انہوں نے انجن کو علیحدہ کیا, ٹرین کے ڈبے علیحدہ کیے اور پھر چلایا تو انجن آگے کی طرف دوڑنے لگا, آگے کی طرف بھاگنے لگا. وہ جو اسٹیشن کمانڈر تھا وہ چونکہ انگریز تھا, اسٹیشن ماسٹر وہ انگریز تھا, وہ ڈرائیور سے کہنے لگا کہ مسئلہ کیا ہے, خرابی کدھر ہے, یہ اکیلا چلتا ہے اور ڈبوں کے ساتھ چلتا نہیں ہے. اور ان کا جو ایک ڈرائیور تھا اور ان کے ساتھ جو ایک کنڈکٹر تھا وہ کھڑا تھا سینٹر میں, اور اس نے آواز دی اسٹیشن ماسٹر کو, کہنے لگا کہ میری سمجھ میں جو چیز آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کوئی ولی اللہ ہے, لہذا جب تک یہ نماز پڑھ رہے ہیں ٹرین نہیں چلے گی, جب تک یہ نماز پڑھ رہے ہیں ٹرین نہیں چلے گی. جب یہ نماز سے فارغ ہوں گے تو ٹرین میں بیٹھیں گے, پھر ٹرین آگے چلے گی, ورنہ ٹرین میں مسئلہ کوئی نہیں ہے. پورے خشوع و خضوع کے ساتھ, پورے اطمینان کے ساتھ, پورے انہماک کے ساتھ میرے امام نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد وہ انگریز پاس آ کے کھڑا ہو گیا. جب نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد اعلیٰ حضرت اپنے مصلی سے اٹھے تو آپ نے اپنے دوستوں سے فرمایا چلو جی اب بیٹھو ٹرین میں, اب ٹرین چلے گی. وہ انگریز کہنے لگا حضرت صاحب جلدی کر لیں ذرا, آپ کی وجہ سے یہ ٹرین رکی ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت نے اسے دیکھا اور فرمایا کہ بھائی ٹرین چل کیسے سکتی ہے, ہم خدا کی اطاعت میں تھے, اس کی نماز ادا کر رہے تھے, تو ہمیں چھوڑ کر یہ ٹرین آگے چل کیسے سکتی ہے. یہ جملہ اس نے سنا, اس پر کافی ہیبت طاری ہوئی. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سیٹ پر بیٹھے اور آپ نے اس اسٹیشن ماسٹر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اسی کو اب چلائے ٹرین. اس نے ٹرین چلانی شروع کی, ٹرین فوراً سے چل کے بھاگ نکلی. اس نے اپنے انداز میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو سلام کیا, آداب کیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اجمیر شریف اتر گئے. یہ آگے اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہوا. یہ انگریز کہتا ہے مجھے ساری رات نیند نہیں آئی, میں ساری رات نہیں سو سکا. میں نے آخر میں دیکھا کیا مسئلہ ہے, اسلام کی اتنی روحانیت اور اتنی طاقت کہ ایک شخص کی وجہ سے ہماری ٹرین رکی رہی. اس نے کیا کیا, اگلے دن صبح اٹھا اور اٹھ کے اپنی پوری فیملی کو لیا اور فیملی کو لے کر اجمیر شریف حضرت خواجہ غریب نواز کے عرس پر حاضر ہوا, عرس پہ آ گیا. جب آپ کے عرس مقدس پر آیا تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ عرس مقدس پر اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے, اعلیٰ حضرت خطاب کر رہے تھے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خطاب مکمل ہوا تو اس کے بعد اس نے قریب میں حاضر ہو کر عرض کی قبلہ میں وہی ہوں جو اسٹیشن پر ملاقات ہوئی تھی, اور آپ کی نماز کے بعد میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جلدی کریں. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے پہچان لیا. فرمایا میں ساری رات یہ سو نہیں سکا سوچ کر کہ اسلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی پاور رکھی ہے کہ آپ نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن وہاں پہ ٹرین رکی رہی. مجھے جلدی سے اپنے دامن اسلام کے اندر بیعت کر کے داخل کیجئے کہ مجھے اب کے بعد سکون نہیں ملے گا جب تک میں مسلمان نہیں ہو جاتا. رسول اللہ یا علی, عشق و محبت, عشق و
وصیتیں فرمائی آپ نے بندہ خدا کا ہو جائے، بندہ خدا کا ہو جائے، خالق کائنات اپنی ساری مخلوقات کو اس کے تابع کر دیتا۔ جب تک بندہ خدا کا نہیں ہوتا ہر چیز اس کے سامنے اکڑتی اور ہر چیز اسے ڈراتی رہتی ہے، لیکن ایک بندہ ایک خدا سے ڈر جائے، اللہ تبارک و تعالی ساری کی ساری اپنی کل مخلوقات کو اس کے تابع فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جتنے بھی یہ بزرگان دین گزرے ہیں، انہوں نے اپنی ذات کو مٹا کر اللہ اور اللہ کے رسول کو مانا اور اللہ کے رسول کو منایا۔ جب انہوں نے یہ کیا، خالق کائنات نے تمام مخلوقات عالم کو ان کے تابع کر دیا۔ فقط بات اتنی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب۔